نہیں ہے۔ پانچواں سوال، یہ ہمارے ایک دوست ہے ہمت نگر گجرات سے، جنید منصوری صاحب، انہوں نے مجھ سے کہا مولانا، میرے ایک دوست ہے مولانا صاحب، انہوں نے ایک دن مجھ سے کہا مولانا جنید بھائی میری تنخواہ بہت کم ہے، صرف 3000 روپیے ہے، اس میں گزر بسر نہیں ہوتا۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ امامت کے ساتھ میں جامعہ کے اندر پڑھانا بھی شروع کر دو، تو آپ کو جامعہ کی اور امامت کی دونوں تنخواہیں ملیں گی، تو گزر بسر آسانی سے ہوگا۔ تو بولے وہ مولانا صاحب نے مجھے کہا، بولے جامعہ میں پڑھانے میں حرج نہیں ہے، لیکن وہاں پڑھانے سے میرا دوسرا گشت نہیں ہو سکتا اور مجھے چلے کی چھٹی سال میں نہیں ملیں گی، اس کے لیے میں وہاں پہ نہیں پڑھاتا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں اور خاص طور پہ ہمارے جنید بھائی، اصل میں کیا ہے، یہ ہے غلو، دین کے اندر غلو کرنا۔ آج دعوت و تبلیغ کا کام جتنا بدنام ہو رہا ہے وہ اس کام میں غلو کرنے کی وجہ سے ہوا کیا، لوگوں نے اس میں گھڑ دیے، اپنی طرف سے اصول گھڑ دیے، اپنی طرف سے شرطیں گھڑ دی، اپنی طرف سے نئی نئی چیزیں اس کے اندر داخل کر دی اور ایک نیا اسلام، ایک نیا ڈیفینیشن پیدا کر دیا، جس کی وجہ سے امت بدظن ہو رہی ہے اس کام کی وجہ سے، اور کئی ایسی مثالیں اور گھر ہے جو برباد ہو چکے ہیں۔ ارے بھائی، یہ کام حق ہے، اس کی حقانیت میں کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے، ہم بھی دائی ہے، ہم بھی تبلیغی ہے، ہمارے بھی 12 سے 15 چلے لگے ہوئے ہیں، آج بھی ہم الحمدللہ اپنی سہولت کے اعتبار سے اس کام کو انجام دیتے ہیں، ہمارے فرزند بھی ہر سال چلہ لگاتے ہیں، اور اب بھی وہ مرکز سے جا کر آئے، مرکز کے قیام سے پچھلے 2 سال سے ایک دن بھی ان کا مرکز کا قیام نہیں چھوٹا، میرے بازو میں ہی، ابھی میرے ہاتھ کے پاس ہی وہ آرام کر رہے ہیں۔ صبح صبح آئے تو میں نے کہا کہ ابھی تم رات میں تہجد وغیرہ میں سوئے تھے، اس لیے لیٹ جاؤ۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ بھائی آپ اس میں یہ غلو کیوں کر رہے ہو؟ یہ جو غلو ہے نا، غلو مت کرو، جو کام ہے صحیح ڈھنگ سے کرنے کا اس کو صحیح ڈھنگ سے کرو نا۔ ابھی غلو کیسا ہے؟ ابھی یہ غلو نہیں تو کیا ہے؟ بچے بھوکے مر رہے، بل بلا رہے، اور آپ جامعہ میں جا کے آپ کو کیا کرنا ہے؟ قوالی گانا ہے وہاں پہ؟ ارے بابا، وہاں بھی تو قرآن حدیث پڑھانا ہے، وہ بھی تو دین کا کام ہے، اور اس سے افضل کام ہے، وہ اس سے زیادہ اہمیت والا کام یہ ہے کہ آپ علماء کی ایک فوج، ایک جماعت پیدا کرو گے۔ وہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، جن کی فضائل اعمال تبلیغ میں پڑھی جاتی ہے، انہوں نے کبھی زندگی میں 3 دن نہیں لگائے، مگر تبلیغ والوں کے لیے ایک ایسی کتاب لکھ کر چلے گئے جو ان کے لیے نصاب کا کام دیتی ہے۔ وہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کبھی وقت نہیں لگائے، لیکن انہوں نے دعوت و تبلیغ کے اصولوں پر حضرت مولانا الیاس صاحب اور ان کی دینی دعوت ایک ایسی کتاب لکھ دی جس میں پوری کا پوری انہوں نے تبلیغ کی تاریخ کو محفوظ کر دیا۔ آج سب سے زیادہ مستند اگر کوئی کتاب ہے دعوت و تبلیغ کی تاریخ، وہ حضرت مولانا علی میاں صاحب کی جو ہے، مولانا الیاس صاحب اور ان کی دینی دعوت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی مدرسے کے آدمی تھے، کتاب لکھ دی انہوں نے ملفوظات حضرت جی کے، تو وہ ملفوظات سے آج ہم استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ علماء نے بھی تو دین کا کام کیا۔ ارے آپ اپنے مقام کو سمجھو، مرتبے کو سمجھو۔ یہ غلو کرنے کی وجہ سے، مجھے ایک ساؤتھ افریقہ سے ایک مجھے دوست ہے ہمارے، انہوں نے مجھے ایک دن ایسی مسئلہ پوچھا، بولے مولانا میں سخت پریشانی میں ہوں۔ میں بولا بولو بھائی کیا مسئلہ ہے؟ بولے میرے دکان پہ ایک صاحب کام کرتے تھے، ماشاءاللہ اچھی تنخواہ وغیرہ تھی، ایک دن انہوں نے راجی نامہ دے دیا، استعفیٰ دے دیا۔ میں نے ان سے کہا بھائی کیوں استعفیٰ دے رہے ہو؟ بولے کیسا ہے، مجھے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے وقت نہیں مل رہا ہے، اس لیے میں آپ کے یہاں نوکری نہیں کر سکتا۔ تو میں نے ان سے کہا بھائی کام آپ کے جاب کے ساتھ میں جتنا وقت مل رہا ہے اتنا تو لگاؤ۔ نہیں بولے مجھے اب روزانہ 8 گھنٹے لگانا ہے، مہینے میں 10 دن لگانا ہے، سال میں 4 مہینے لگانا ہے، اور وہ سب کرنے کے لیے میرا اپنا کاروبار ضروری ہے، ملازمت کے ساتھ میں نہیں لگا سکتا۔ اور وہ جو سیٹ ہے، مالک ہے میرے دوست، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں پہ ان کو 3 دن کی چھٹی تھی، روزانہ 2.5 گھنٹے لگاتے تھے، اطمینان سے کام چل رہا تھا، سال میں چلے میں بھی جاتے تو ہم لوگ ایڈجسٹ کر لیتے تھے، مگر ان کو زیادہ کرنے کا تھا۔ اس چکر کے اندر انہوں نے ایک بہترین جاب سے استعفیٰ دے دیا، اور وہ استعفیٰ دینے کے بعد کاروبار شروع کیا، اس میں لاس ہو گیا، نقصان ہو گیا، پھر دوسرا کاروبار شروع کرنے کی کوشش کی، اس میں لاس ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ اب
جو ہاتھ کی مڑی تھی وہ بھی برباد ہو رہی ہے، میاں بیوی دونوں میں لڑائی، دونوں میں جھگڑے چل رہے ہیں۔ لڑائی جھگڑوں کے درمیان یہ نوبت پہنچی کہ حضرت نے ایک دن غصے میں دھڑ 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 بول کے 3 ٹھوک دیے اپنے بیوی کو، اور وہ بیچاری کو طلاق دینے کے بعد اب معاملہ یہ ہو چکا ہے، بیوی ایک طرف، یہ ایک طرف، کاروبار ایک طرف، کام نہیں دھندا نہیں، پریشان، اور نیت یہ کر کے چھوڑے تھے کہ میں یہ کروں گا۔ تو بولے یہ غلو کائے کے لیے؟ آج یہی ہو چکا ہے، یہ غلو کی وجہ سے کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں اچھی اچھی نوکریاں چھوڑ کر، کیوں؟ بولے وہاں پہ ہم کو چھٹی نہیں مل رہی تھی 4 مہینے جانے کے لیے، چھوڑ دیے۔ ارے میرے بھائی، دعوت و تبلیغ کی محنت جیسے بڑے بتا رہے ہیں، اپنے کام میں رہتے ہوئے کرنا ہے۔ تم جس نوکری میں ہیں، جس جاب میں ہیں، جس لائن میں ہیں، ارے اس میں رہتے ہوئے ہی اس محنت کو کرو جتنا سہولت سے کر سکتے۔ اس کے لیے اس کو چھوڑنا یہ کیا ہے؟ یہ غلو نہیں ہے تو کیا ہے یہ؟ اور اس کے علاوہ اصل میں ہو یہ رہا ہے، ہم نے ایک نئے اسلام کا ڈیفینیشن نکالا کہ صحابہ اکرام نے جس محنت کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا تھا، کاروبار کو چھوڑ دیا تھا، وہ روایتیں ہم نے یہاں لا کے ٹکا دی۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ بعض لوگ اپنے بیویوں کو چھوڑ کر قرضے لے کر، ایک تو اپنا دھندا سیٹ نہیں ہے، کاروبار سیٹ نہیں ہے، بیویوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہے، اس میں بعض لوگوں کی ایسی کارگزاری سننے ملتی ہے، جناب کی 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، گھر چلانے کے واندے چل رہے ہیں، لیکن حضرت کو بحرون میں جا کے محنت کرنا ہے۔ اب اس کے لیے اس سے قرضہ اس سے قرضہ، رہتا گھر بیچ کے بچوں کو فٹ پاتھ پہ چھوڑ کے۔ ارے کون بولا آپ کو؟ کس شریعت کے اندر ہے یہ؟ آپ کرو، ہم منع نہیں کر رہے، ہمارے دوست ہیں، بڑے بڑے ذمہ دار ہیں الحمدللہ، میں ان کی ترتیب دیکھتا ہوں، طبیعت اندر سے خوش ہوتی ہے، الحمدللہ کاروبار سیٹ ہے، 3 سے 4 لوگ کرنے والے ہیں، تو ایک آدمی وہ باری باری سے پہلے یہ چلے میں جا کر آتا ہے تو کسی کو بوجھ بھی نہیں محسوس ہوتا، وہ آنے کے بعد دوسرا جاتا ہے، کسی پہ کوئی وزن نہیں پڑتا، پھر تیسرا جاتا ہے، یہ ترتیب ہے۔ یہ ماشاءاللہ دونوں کام ہو رہے ہیں، لیکن یہ کہاں کی ترتیب ہے؟ یہ اس طریقے سے آپ کو کوئی مدرسے میں، جامعہ میں پڑھانے کی دعوت دے رہا ہے اور آپ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہو۔ اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے۔ یہ غلو نہیں ہے تو کیا ہے میرے بھائی؟ یہ تو قرآن حدیث کی تعلیم کو کم سمجھنا ہے۔ یہ اللہ میری تمہاری یہ غلو کرنے سے، یہ مبالغہ آرائی کرنے سے، یہ نیا اسلام پیدا کرنے سے، اور قرآن حدیث کی ایک نئی تشریح، نئی تحریف، اور جو آیتیں کسی اور چیز کے لیے نازل ہوئی تھی اس کو کسی اور چیز پہ ٹکانے سے حفاظت فرمائے۔ اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے اور ہم کو صحیح اصولوں کے مطابق یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا جو سوال ہے